اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا فرسٹ پارہ شروع کریں گے اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کو دیکھیں گے، اس کی ترجمہ اور تفسیر۔ سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ۔ سورت جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا ٹکڑا، یہ اس کے ڈکشنری معنی ہے نا، جیسے کہ لغوی معنی کہہ لیں، لیکن ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی نا۔ تو قرآن میں اس کے معنی یعنی سورت جب ہم کہیں گے تو سورت کے معنی کیا بنیں گے کہ ایک مکمل چیز، یعنی قرآن کی اصطلاح میں اس کا معنی بنے گا کہ ایک مکمل چیز۔ اس کے بعد ہے الفاتحہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی اور کسی چیز کی بندش کو کھولنا۔ الفاتحہ کے کئی ایک نام ہیں نا، سورہ فاتحہ کا صرف سورہ فاتحہ نام نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی ایک نام ہیں نا۔ اور اس سے پہلے یہ کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پہلی سورت ہے جو کہ ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ باقی جو صورتیں ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں سب نازل نہیں ہوئی، بلکہ کیا تھا کہ ایک سورت کی کچھ آیات ایک وقت میں نازل ہوئیں اور کچھ دوسری آیات جو تھیں وہ دوسرے وقت میں نازل ہو گئیں۔ لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک ہی بار میں یکبارگی جو ہے وہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے کئی ایک نام ہیں، ان میں ام الکتاب، ام القرآن ہے، الحمد اور الشفا اور قرآن عظیم اور سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ سبع مثانی مین کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ یہ 7 آیات ہیں جن کو کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ الرقیہ کا معنی جیسے دم کہہ لیں، اور اس کو الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایک آدمی نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورت دم ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اس سورت کو ہم دم کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں نا۔ اس سورت کو ایز اے دم جو ہے وہ ہم پڑھ کر کسی کو دم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کی سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت اور اہمیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کی قرآن میں کیا اہمیت ہے، یا ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہونی چاہیے نا۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اور کیا خوشخبری تھی؟ کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ 2 نور کیا تھے؟ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ۔ اور پھر کہا کہ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔
اور اس کے علاوہ نماز میں اس کا پڑھنا کس قدر ضروری ہے اس کو بھی ہم ایک حدیث کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، اور یہ آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی وہ ناتمام ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو بالکل صحیح سے سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ ہماری ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ شامل ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے، اور اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں پڑھا تو کیا ہے کہ آپ کی نماز ناقص ہو گئی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سورت کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے، جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، اس طرح سے ہم اس کو سیکھیں اور پھر اس کو اپنی نماز میں پڑھیں۔ تو یہ تو تھی سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے اسی کے بارے میں، سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ بخاری سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی وہ 7 آیات ہیں جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہی ام الکتاب، ام القرآن اور 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے نبوت کے ابتدائی دور میں جو ہے نازل ہوئی ہے، شروع میں۔ اس کے بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیم مردود۔ مردود ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، جس کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں، لعنت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، the rejected one۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے، ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات قسم کھا کر کہی کہ وہ آدم علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، لیکن کیا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا، اور اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی بدخواہی کی، خیر خواہی نہیں کی نا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بات بھی قسم کھا کر کہی، یہ آیت ہے سورہ صاد ہے، آیت نمبر 82 اور 83 میں ہے کہ اس نے قسم کھا کر کہا، یعنی پس مجھے، یہ اس کا ترجمہ ہے آیت کا، پس مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ یعنی اس کی دشمنی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، وہاں تو اس نے چھپ کر دشمنی کی، لیکن اس کے بعد اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا وہ کھلم کھلا دشمن ہے، اور جس کا اس نے اظہار جو ہے خود کیا اس آیت میں، سورہ صاد ہے آیت نمبر 82-83 کہ مجھے تیری عزت کی قسم، اس نے قسم کھا کر یہ بات کی ہے کہ میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے قرآن میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اور اس سے اگلی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، یعنی شیطان کا زور جو مومن اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر نہیں چلتا۔ اور کن پر چلتا ہے؟ بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ شیطان ہمارا بہت ہی کھلم کھلا دشمن ہے، جس کا کہ اس نے بہت کلیئرلی کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، اور اس کے بہکنے میں ہم نہ آئیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بہت ہی اچھا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس شیطان کے شر سے بچنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. اس شیطان کے شر سے میں صرف اس صورت میں بچ سکتی ہوں جب اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں گے. یعنی آپ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ اپنا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی پناہ مجھے ملے گی تو ہی میں شیطان کے شر سے بچ سکتی ہوں. تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان کے پیچھے شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے. اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جائے، لیکن انسان جب قرآن کی طرف آتا ہے تو وہ اس وقت بہت ہی زیادہ الرٹ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھے سے، وہ یہ ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ انسان جو اب قرآن کی طرف آیا ہے اب اس پر مجھے قابو پانا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے حملے جو ہیں شیطان کے حملے انسان پر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ بہت ایکٹیولی آتا ہے کہ اس کو میں کسی طرح اس کتاب سے ہٹا دوں. یہ کتاب اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے اس کو پڑھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کتاب سے یہ جو ہے ہدایت پا لے اور پھر اس کو قابو کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے. اس لیے جو ہے ہمیں جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. اگر بھول جائیں، پڑھتے ہوئے یاد آ جائے تو تب بھی اس کو پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اگر ہمیں اللہ پناہ دیں تو ہی ہم اس سے جو ہے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان انس کا مقابلہ جو ہے حسن سلوک اور احسان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے تو اس کی طبیعت کا شر جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اب یہ شیطان انس کون ہیں؟ ان سے مراد انسان ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں. ہر وہ انسان جو دوسرے انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اسے برے کام کی طرف بلاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ انسانی شیطان ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شیطان کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے اور احسان کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کی طبیعت کا جو شر ہے وہ دور ہو جائے. لیکن جو شیطان جن ہے، جو جنوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو ہے آپ کو ہر حال میں اللہ کی پناہ ہی میں آنا پڑے گا. آپ میں، انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے خود جو ہے شیطان کے شر سے بچ جائے. اسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے لیے پناہ مانگنی ہوگی. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی جو ہے اس میں دو ورڈ ہیں، بی اور ایس. بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ یا سے کہہ لیں. اسمی نام یعنی سات نام اللہ ہی اللہ کے. بسم اللہ ہی سات نام اللہ کے. الرحمن بے حد مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. بسم اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو ہر اہم کام کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. اس کو کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کیا ہے کہ اس کے لیے ہم کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں. کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ہر اس چیز پر جس کے بارے میں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اگر کام کروں گا تو یہ میرا کام مکمل ہو جائے گا. لیکن کیا ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہیں. ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے سبب بھی اختیار کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اپنا بھروسہ جو ہے اپنے رب پر ڈالتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس ذات پہ میں بھروسہ کرنے لگا ہوں اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ میرے اس کام کو اچھے سے مکمل کر دے گی. ایک مومن جو ہے وہ بھروسہ اپنی کوششوں اور اپنے اسباب پر نہیں کرتا کہ اچھا میں نے بہت زیادہ کوشش کر لی، بہت اچھی ایفرٹس میں نے کر لی ہیں اور اب مجھے یقین ہے کہ ان ایفرٹس کی وجہ سے میرا یہ کام مکمل ہو جائے گا. ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش اپنی بھرپور کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
وہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا بھروسہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طاقت ہوگی، اللہ ہی کی مدد ہوگی تو میرا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں بسم اللہ کے بارے میں جو ہے دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر صورت کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک آیت ہے ہر صورت کی، جبکہ کچھ علماء جو ہے ان کا اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اگر یہ ہر صورت کی ایک آیت ہوتی تو سورہ توبہ کے آغاز میں بھی ہوتی، جبکہ سورہ توبہ کا آغاز، سورہ توبہ جو ہے قرآن کی واحد صورت ہے جس میں کہ جس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ صورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بسم اللہ سے ہم نے اپنے لیے یہ لیسن لے لیا کہ اب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اللہ ہی کی مدد سے ہم میں وہ طاقت آئے گی کہ ہم اپنے اس کام کو اچھے سے مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ جیسے بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بھی اس میں جانے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ویسے تو اس کے لیے مسنون دعائیں بھی ہیں، لیکن اگر آپ بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وضو کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے بھی پڑھ لیں، کچھ کھانے لگے ہیں، کچھ پینے لگے ہیں، اس سے پہلے پڑھ لیں۔ اس میں ایک بہت اہم بات جو کہ ہمیں شاید اس طرح سے نہیں معلوم ہوتی، اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا، لہٰذا اگر اس ہم بستری سے حمل قرار پا جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ کتنی اہم بات ہے کہ اس بچے کو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ اس کے بعد سورت شروع کرتے ہیں۔ الحمد الحمد میں حمد جو ہے، حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے، تعریف اور شکر اس میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، اور تعریف اور شکر بھی کیسا کہ جس میں محبت اور تعظیم بھی شامل ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ صرف حمد نہیں ہے بلکہ الحمد ہے۔ ال جو ہے اس نے حمد کو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنا دیا، یعنی خاص کر دیا ہے۔ الحمد تمام تعریف اور تمام شکر للہ ہی، اللہ ہی کے لیے، یعنی تمام تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور الحمد نے جو ہے اس کو خاص کر دیا ہے اللہ کے لیے نا، تو ہم جو ہے وہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ انسان کی اگر تعریف ہوگی تو وہ مدح یا مدح کی صورت میں ہوگی، دونوں طرح سے پرناؤنس ہو سکتا ہے، مدح کہہ لیں یا مدح، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ حمد، اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں اس کی ذاتی ہیں، جبکہ انسانوں کی کوئی بھی خوبی جو انسان میں آتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی، وہ خود سے خود اس خوبی کا حامل نہیں ہو سکتا، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں اور کامل ہیں۔ کامل مین کے پرفیکٹ ہیں ہر لحاظ سے، نہ تو ان میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی کوئی عیب ہے، جبکہ انسان میں اگر کوئی خوبی ہو بھی تو وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ پرفیکٹ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ انسان میں کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ خوبی اس کی کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو پرفیکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے الحمد جو ہے وہ خاص تعریف ہے۔ کیوں خاص تعریف ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں اور کامل ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ اس کے بعد ہے حمد کی، ہم تھوڑی سی فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ورڈ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔
ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ انسان ہر کھانے پینے پر الحمدللہ کہے اور شکوے نہ کرے۔ اور رسول اللہ کے اگر ہم اسوہ سے دیکھیں، ان کی زندگی سے دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے حالات دونوں میں، خواہ اچھے تھے خواہ کتنے ہی برے تھے، مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں، دونوں حالات میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور الحمدللہ کہتے۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ ہم بھی خواہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، مشکل ہو، تنگی ہو، جو بھی ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ سے شکوہ یا شکایت نہیں کرنی، بلکہ ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک مومن بندے سے یہی مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمتیں دیں تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب اس سے وہ نعمتیں واپس لے لی جائیں تو تب بھی وہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، مایوس نہ ہو، بلکہ پھر بھی الحمدللہ ہی کہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکوے ناپسند ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی بہت تنگی یا تکلیف ہمیں ملے تو ہمیں اس پر جو ہے شکایتیں نہیں کرنی، صرف یہ سوچ کر کہ جب میں شکوہ کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکوے ناپسند ہیں۔ الحمدللہ کی فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ کہنے سے میزان جو ہے وہ بھر جاتا ہے، یعنی اس کا اس قدر وزن ہے، صرف 2 الفاظ ہیں الحمدللہ، لیکن ان کا وزن اتنا ہے کہ یہ آپ کے میزان کو بھر دے گا۔ اچھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں اللہ ہی کے لیے ہے؟ تمام تعریف اور تمام شکر کیوں اللہ ہی کے لیے؟ اس کا جواب جو ہے اس آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ رب العالمین، جو کہ رب ہے، یعنی یہ اللہ جس کے لیے تمام تعریفیں اور شکر ہیں، یہ رب ہے عالمین کا، تمام جہانوں کا۔ رب کو دیکھ لیتے ہیں۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پروردگار، اور اس کے ڈکشنری معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ذرے سے کمال تک پہنچانا، پرورش کرنا۔ آپ پرورش ہی کرتے ہیں نا، کہ جب ایک ذرے کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دینا، یعنی اس کی خوبیوں کی انتہا تک اس کو لے جانا۔ تو رب کیا کرتا ہے؟ پرورش کرتا ہے، اور پرورش بھی کیسی ہوتی ہے؟ جس میں کہ بہت زیادہ محبت، شفقت، حفاظت اور نگہداشت آتی ہے، اور امانت بھی آتی ہے۔ یعنی رب کون ہے؟ جو کہ ہماری پرورش کرتا ہے، اور پرورش بھی کس طرح سے کہ بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور نگہداشت کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم اپنے بچوں کی ہم پرورش کرتے ہیں، تو پرورش کا بس مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان کی ضروریات کو پورا کر دیا، بلکہ اس میں محبت بھی شامل ہوتی ہے، شفقت بھی شامل ہوتی ہے، ہم ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کو ہر بری چیز سے بچاتے ہیں، اور بڑی امانت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، بڑی مخلصی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا رب بھی ہماری جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور بڑی ہی امانت کے ساتھ۔ رب کے ایک اور معنی بھی آ جاتے ہیں۔ رب میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ رب کا ایک معنی آ جاتا ہے کہ خالق، یعنی پیدا کرنے والا، کریٹر، اور دوسرے اس کے معنی مالک کے ہیں کہ وہ مالک ہے، اور تیسرا مدبر کہ وہ انتظام کرنے والا ہے۔ تمام کائنات کا نظام جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے حکم پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے العالمین۔ عالمین جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ عالمین میں وہ تمام مخلوقات آ جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اس کا ہمیں ایک آیت سے پتہ چلے گا، سورہ الشعراء کی آیت ہے 23 اور 24، جس کا ترجمہ ہے کہ فرعون نے کہا کہ تمام جہانوں کا مالک کیا ہے؟ یعنی فرعون نے پوچھا کہ تمام جہانوں کا مالک کیا ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی چیز آپ اپنے دماغ میں لے آئیں، کوئی بھی چیز، ہر چیز جو ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اس میں عالمین میں وہ شامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس تمام جہانوں کے کیا ہے؟ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور مدبر بھی ہیں۔ اور اس جہان میں کیا ہے کہ ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم انسان بھی اس جہان میں شامل ہیں۔ اگر انڈیویجولی ہم اس چیز کو لیں کہ اچھا میں اس جہان میں شامل ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ رب جو ہے وہ میرا خالق ہے، میرا کریٹر ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد رب کون ہوتا ہے؟ مالک بھی ہوتا ہے۔ اب رب میرا مالک بھی ہے۔ جب مالک، اگر ہم نے اس کو مالک اپنا بنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک غلام کو کیا کرنا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد مدبر ہے کہ وہ تمام کام جو ہیں وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام انتظام جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم پرورش کرنے کے معنوں میں لیں تو اس چیز کو بھی ہم نے قبول کر لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پرورش کر رہے ہیں، اور کس طرح سے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ۔ تو یہ ایک وہ ذات جو کہ یہ اتنا سب کچھ کر رہی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جو ان سب کاموں کو کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کہ کسی انسان کو پیدا کر سکے۔ انسان کی تخلیق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کائنات کا نظام بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس نظام سے جو ہے ہم کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج، چاند، ہر چیز سے۔ تو پھر حقدار جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ ہم تمام تعریف اور تمام شکر بھی اسی کا ادا کریں، کہ جس نے اس تمام جہان کو بنایا، اور جہان کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو جو ہے اس کی پرورش بھی کرتا ہے، اس کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اچھا، اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کی تعریف یا شکر نہیں کر سکتے۔ انسانوں کا بھی ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور انسانوں کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس تعریف میں جب ہم کسی انسان کی تعریف کریں تو اس تعریف میں اپنے رب کو ضرور یاد رکھیں، رب کو بھلا کر کسی انسان کی تعریف اور شکر نہ ہو۔ کس طرح سے؟ جیسے فرض کریں کہ کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی پیارا لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، تو اس کی تعریف صرف یہ نہیں ہوگی کہ ہاں بچہ بہت خوبصورت ہے، کس ماں باپ کا ہے، یا ماں پہ گیا یا باپ پہ چلا گیا یا کس پہ چلا گیا، بلکہ تعریف اس طرح سے ہوگی کہ بچہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت اس کو بنایا ہے۔ یعنی آپ نے بچے کی بھی تعریف کر دی اور اس میں اپنے رب کو بھی یاد کر لیا کہ اصل میں تو اس کے بنانے والا رب ہی ہے۔ یہ خوبصورتی اس بچے کو جو ملی ہے، اس میں اس کا اپنا یا اس کے ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس خوبصورتی کو دینے والا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو اصل تعریف اس کی ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ اب ہم جب بھی تعریف کریں گے، کسی کا شکر ادا کریں گے، کسی انسان کا، تو اللہ کو یاد رکھ کر تعریف اور شکر ہوگا۔ اس کے بعد ہے الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا۔ الرحمن جو ہے یہ اس کے معنی میں آتا ہے کہ بہت بہت زیادہ مہربان۔ صرف مہربان نہیں آئے گا بلکہ بہت بہت زیادہ مہربان۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی مبالغہ مین کہ جس میں بہت زیادہ کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، اور مبالغے کے ساتھ اس میں دوام بھی ہے، یعنی مسلسل ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی، اس میں دوام ہے، کنٹینیوٹی ہے، اور یہ کہ مبالغہ بھی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہے الرحیم۔
اس کے معنی بھی یہی ہے کہ رحم فرمانے والا، بار بار رحم فرمانے والا۔ الرحمن جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ رحمان کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صفت اس وقت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے رحمان ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تمام مخلوق کے لیے رحمان ہے، خواہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، ہندو ہے، کرسچین ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے۔ کیوں مہربان ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اس صفت کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھی مہربان ہے، یعنی اپنی تمام مخلوقات پہ مہربان ہے؟ اس سے کہ اللہ تعالیٰ جس مہربانی سے ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جس مہربانی سے ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اسی مہربانی کے ساتھ جو دوسری مخلوق ہے ان کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو رزق ہمیں دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے، وہی رزق دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ ہر انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جب بھی وہ مانگتا ہے تو اس کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے، اور وہ عطا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ میرا مانگنے والا مجھ پر ایمان لا رہا ہے یا کہ نہیں لا رہا، بلکہ وہ جو مانگتا ہے اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے الرحمن، کہ بہت زیادہ مہربان ہے اور تمام مخلوق کے لیے وہ مہربان ہے، اور اس میں کنٹینیوٹی ہے، ہمیشہ سے ہے یہ۔ الرحیم جو صفت ہے، یہ صفت جو ہے قیامت کے روز مومنوں کے لیے ہوگی، تب الرحمن کی صفت نہیں ہوگی۔ الرحمن جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے ہیں، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہوگا۔ وہ مومن جس نے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس دنیا میں، اس مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمانے والے ہوں گے، اور اپنے اسی رحم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے اور اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ اس کے بعد ہے مالکی یوم الدین، مالکی مالک، یومی دن کا، الدینی جزا کے۔ اچھا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ جزا کا دن کہ جس دن کے حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن مراد ہے اس سے، یعنی اس دن کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اسی دن کے مالک ہیں، کیونکہ ابھی بھی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن کیا ہے کہ آج کی دنیا میں انسان جو ہے اس دنیا میں مجازن جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے، چیزوں کی ملکیت کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ گاڑی میری ہے، دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے روز اس دن کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے کسی چیز کی ملکیت کا جو ہے وہاں پہ دعویٰ کر سکے۔ ملکیت کا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ حال یہ ہوگا کہ اس دن کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی، یعنی انسان میں اتنی جرت بھی نہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی ہی زبان کو جو کہ اس کے منہ میں ہوگی کہ وہ اس کو ہلا سکے۔ اس دن کی ملکیت ایسی ملکیت ہوگی۔ اس کا ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 105 ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں ایسا ہوگا نا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ پھر ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان نیک بختوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد ہے یوم الدین۔ یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی اور صاحب اختیار نہ ہوگا، جس طرح دنیا میں یہ مجازن بادشاہ تھے۔ اور یہ کہ یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کے حساب کا دن، یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن وہ تمام اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور برے اعمال کا بدلہ برا، الا یہ کہ وہ کسی کو معاف فرما دے۔ اسی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑ لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں سرکش اور کہاں ہیں متکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اس دن کی تیاری کرے کہ جس دن کہ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس دنیا میں وہ کیا کر کے آیا ہے۔ صرف پوچھا نہیں جائے گا بلکہ اگر تو اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کا بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو ان کا بدلہ جو ہے وہ برا ملے گا۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کرے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا قول ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنا وزن کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ یعنی انسان اگر اپنا محاسبہ خود ہر روز کر لے تو وہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو قیامت کے روز حساب ہوگا وہ اس پر آسان ہو جائے گا، اگر وہ ہر روز اپنا محاسبہ اس دنیا میں کرتا جائے۔ ایک دن کے خاتمے پر انسان صرف یہ سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج کا پورا دن، اس میں کتنا وقت میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگایا، وہ کون سا ایسا کام کیا کہ آج کا دن میرا اپنے رب کے ہاں ایک بہت ہی اچھا دن لکھا گیا، اور آج کے دن میرا رب مجھ سے راضی رہا، اس کی ناراضگی میں نے نہیں لی۔ اور یہ بھی دیکھے کہ آج کون کون سی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی ان غلطیوں کو محسوس کرے، اور اس کے بعد اگر ہو گئی ہیں تو ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اس طرح سے انسان جو ہے اپنا محاسبہ خود کرتا رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات گرامی کے سامنے اس بڑی پیشی کی تیاری کرتے رہا کرو، جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، روز قیامت اس پر حساب آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبدو، ایجا صرف، کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس میں انسان جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ اطاعت و بندگی کا کمال درجہ ہے۔ یعنی جب ایک انسان یہ کہہ دے کہ اے میرے مالک میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اطاعت میں اور بندگی میں کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، یہ عبادت جو ہے، عبادت کس طرح سے ہونی چاہیے؟ عبادت میں محبت، عاجزی اور ڈر شامل ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہو۔ جیسے کہ نماز ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو ہمارے دل میں نماز کے لیے محبت ہو، اور پھر عاجزی بھی ہو، اور پھر ڈر بھی ہو۔ اس ڈر سے بھی ہم پڑھیں کہ اگر میں نے اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ کا حکم نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور چونکہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اپنے لیے نہیں چاہتی۔ اچھا، عبادت جو ہے، ایک تو عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھی ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف، یعنی اصل اس کے معنی کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں؟
اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی بھی عبادت کر جاتا ہے، اپنی خواہشات کی بھی عبادت کر جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ نفس کی عبادت جو ہے تب ہوگی جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور دوسری طرف آپ کے نفس کا حکم ہوگا۔ اب وہاں انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے، وہ کس سے محبت کرتا ہے، کس سے ڈرتا ہے، کس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کے سامنے یا اپنے رب کے حکم کے سامنے۔ اگر تو اس کے نفس کا حکم اور رب کا حکم ایک ہی ہے، پھر تو اللہ ہی کی عبادت ہوئی۔ لیکن اگر اس کے نفس کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اللہ کے مقابلے پہ تھا، اور اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس بات کو اپنا لیا جو کہ اس کے نفس نے کہی تھی، اس کے خواہش نے کہی تھی، تو پھر کیا ہوا کہ اس نے عبادت کس کی؟ اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی۔ اسی طرح انسان جو ہے اپنے بہت ہی پیارے رشتوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جب بھی ایسا موقع ہو تو دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے ضرور پرکھیں کہ یہ جو کام کرنے لگی ہوں یہ رب کا حکم ہے یا کہ یہ میرے نفس کی خواہش ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ایجا صرف نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ہم جو غیب میں مدد ہے، ان سین ہیلپ جو ہے، اس کے لیے ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی کو ہم نہیں پکاریں گے، کیونکہ ہم یہاں پہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ان سین ہیلپ جو ہے، غائب میں پکارنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جو ظاہری اسباب ہیں، جو ظاہر میں چیزیں ہیں، ہم ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم مدد لے سکتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں، ظاہر میں ہیں، نظر آتی ہیں، ان چیزوں سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن ان سین ہیلپ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہم لیں گے۔ اس کے بعد ہے اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ یہ سب کرنے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھائے۔ ایسا کیوں ہے؟ شیطان جو ہے ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو وہ بہکا دے، اور ہر لمحے انسان کو اور ہر گھڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور بصیرت سے نوازے، اضافہ فرمائے اس میں، اور اس کی ہدایت کو جاری و ساری رکھے، کیونکہ کوئی انسان اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی رہنمائی کی دعا مانگنی ہے، اور انتہائی خوش بخت اور خوش قسمت انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ اس دعا کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ وہ جب بھی دعا کرے، خواہ دن میں کرے، رات کو کرے، اور خاص طور پہ جب وہ مجبور، بے کس، ناچار و بے قرار ہو۔ یعنی جب آپ اس حال میں ہوں، بے قرار ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اخلاص نیت سے یہ دعا مانگیں، آپ کے دل میں تڑپ ہو کہ یا اللہ میں اپنے لیے ہدایت چاہتی ہوں، مجھے وہ راستہ دکھا دیں۔ جب آپ اس تڑپ کے ساتھ، اس بے قراری کے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اپنے لیے ہدایت کو مانگنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دعا کے ساتھ کوشش بہت ضروری ہے، دعا بھی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے کوشش بھی ضرور کریں گے جتنی کہ اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ اہدنا جو ہے، جو ہم ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ لطف اور رہنمائی کے ساتھ راستہ دکھانا۔ صرف راستہ نہیں دکھانا بلکہ راستے پر چلانا بھی، صرف راستے پر چلانا اور قائم رکھنا نہیں بلکہ منزل تک پہنچا دینا۔
یعنی کتنی جامع دعا ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائے، بلکہ اس راستے پر رہنمائی بھی فرمائے، اس راستے پر چلائے بھی، ثابت قدم بھی رکھے اور پھر منزل تک بھی پہنچا دے۔ اور الصراط جو ہے یہ ایسے راستے کو کہتے ہیں جو کہ جس پہ بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ اس راستے کے ارد گرد جو ہے بہت زیادہ خطرات ہیں۔ خطرات کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ جیسے ہی انسان ذرا سا ہٹتا ہے تو شیطان اس کو جھپٹ لیتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ صراط پل جو ہے وہ پل صراط جو ہے وہ قیامت کے روز ہوگا تو وہ بھی کیا ہے، بالکل سیدھا ہوگا اور اس کے ارد گرد جو ہے اور اس کے نیچے کیا ہے، خطرات ہی خطرات ہوں گے، اس پہ بھی بہت احتیاط سے انسان کو چلنا ہوگا۔ تو جو انسان اس دنیا میں بہت محتاط ہو کر چلے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس پل کو بھی جو ہے یوں ہی عبور کر لے گا۔ اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، پھر کہا جا رہا ہے کہ راستہ الذین ان لوگوں کا کہ انعمت انعام فرمایا تو نے علیہم ان پر۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور ہم ان لوگوں کا راستہ جو ہے اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں، ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اس میں سورہ نساء کی آیت ہے 69 اور 70۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، جن پہ انعام کیا۔ اور ان میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی رفاقت، یعنی ان کا ساتھ، ان لوگوں کا ساتھ مل جانا، کن لوگوں کا؟ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور نیک لوگوں کا، صالحین کا۔ ان لوگوں کا ساتھ کتنا اچھا ہے، بہت ہی خوب ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ یعنی ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور اس کے لیے کرنے کا کام اللہ تعالیٰ جو سورہ نساء میں بتا رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی۔ یہ دو کام ہم کو کرنے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جو انسان یہ کر جائے گا تو اس کو کون سے ساتھی ملیں گے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا خود فرمانا ہے اس کے بارے میں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ کتنے خوبصورت، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ جنت میں پا سکیں۔ آمین۔ اب اس کے بعد ہے کہ غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ کہ غضب کیا گیا، یعنی ایسے لوگ جن پہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوئے۔ غضب جو ہے صرف ناراضگی نہیں بلکہ سخت ناراضگی میں آتا ہے۔ اور یہ مغضوب لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ جن کے پاس کہ علم تھا، جو یہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اللہ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، بہت اچھے سے جانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود، یہ سب جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، ان لوگوں نے نافرمانی کی، سرکشی پہ اترے اور اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانا۔ ایسے لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے، اور ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ مغضوب ہیں، ایسے لوگ جن پر کہ اللہ کا غضب ہوا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ علیہم اللہ اوپر، ہم ان کے، ولا اور نہ، الضالین گمراہوں کا۔ یعنی دو طرح کے لوگ آ گئے، ایک تو مغضوب، ان کے رستے سے بھی اللہ ہمیں بچائے، اور دوسرا الضالین کہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب گمراہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے انسان ہر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تو گمراہ پیپل وہ ہوئے جو کہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو کہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔
وہ کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کبھی علم کو لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور ساری زندگی لا علمی میں گزار دیتے ہیں، اور یہ لا علمی ان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آمین۔ ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی آمین کے موافق ہو گیا، اس کا کیا معنی ہے کہ یعنی وقت ایک ہو گیا کہ جب آپ نے کہا اسی وقت جو ہے فرشتوں نے کہا، دونوں کا وقت جو ہے وہ مل گیا، یا پھر یہ کہ قبولیت کے اعتبار سے دونوں کی آمین جو ہے وہ مل جائے، یا یہ کہ اخلاص کے اعتبار سے، یعنی جتنے خلوص سے آپ نے آمین کہا اور آپ کا وہ خلوص جو ہے فرشتے کے خلوص سے مل گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کے پہلے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آمین کے بارے میں عطا بن ابی روا سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمین جو ہے وہ اٹ سیلف کیا ہے، ایک دعا ہے۔ یعنی جب آمین ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ایک چھوٹی سی دعا ہو جاتی ہے کہ اے اللہ دعا قبول کر لے، یعنی جو میں نے آپ سے مانگا ہے، جو میں نے آپ سے کہا ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ یعنی آمین جو ہے وہ اپنے آپ میں بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارا سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ہم نے آج کر لیا۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، 3-4 منٹ ہیں، تو انشاءاللہ ابھی اس میں سے تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں سے ہم کچھ اصول جو ہے اپنے لیے لیں، تاکہ کیونکہ ہم نے قرآن کو اٹھایا ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، تو اس میں سے قرآن میں سے ہم جب بھی پڑھیں گے اپنے لیے کچھ نہ کچھ اصول لیں گے کہ ان کو پھر ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے اور ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں گے۔ سب سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا، اس میں سے یہ ہے کہ جب بھی اس کو ہم اس نیت سے، اس ارادے سے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے کہ یا اللہ مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیں، اور اپنے آپ کو عاجز ظاہر کریں گے کہ اللہ کی پناہ کے بغیر جو ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان کے شر سے بچ سکوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کو کوشش بھرپور کرنی ہے، کوئی بھی کام یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو صرف بھروسہ ہی کرنا ہے، کوشش نہیں کرنی۔ کوشش کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کوشش اور بھرپور کوشش، سبب بھی اختیار کرنے ہیں جتنے بھی آپ کر سکیں، جتنے کی آپ میں طاقت ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اپنا بھروسہ جو ہے اپنی کوششوں پہ نہیں کریں گے، اپنی کوششوں کو انف نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہماری کوششیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہماری نظر ہوگی کہ اللہ کی مدد ہوگی تو ہی میری کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بھی ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور شکر ہوگی، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، ناشکری نہیں کرنی، شکوے شکایت نہیں کرنے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ جب ہم انسانوں کی تعریف کریں تو اس میں اپنے رب کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ اصل جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ الرحیم کی جو صفتائی ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں بالکل سچا اور باعمل مومن بننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمیں آج یہ پتہ چل گیا کہ الرحیم کی صفت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی، وہ مومن جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی اور عمل کیا ہوگا۔ اس کے بعد یوم الدین ہے، اس میں سے ہم اپنے لیے یہ لیسن لیں گے کہ ہم ہر روز ساتھ کے ساتھ اپنا محاسبہ خود کریں گے، ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، آج کا دن ہمارا رب ہم سے راضی رہا یا کہ ہم نے اس کو ناراض کر دیا، اور اگر ایسا ہو تو
اس کی ان غلطیوں کا احساس کریں اور اس کے لیے معافی مانگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، رشتوں کی محبت کو ہم جو ہے پرکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کہ کیا وہ کام جو میں کر رہی ہوں اللہ کے حکم کے مطابق ہیں یا کہ اس کے مقابلے پہ آ گئے ہیں۔ اگر وہ مقابلے پہ ہوں تو ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ اس وقت میں کس کی اطاعت کر رہی ہوں، اپنے رب کی یا اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، اپنے رشتوں کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہم مدد کے لیے پکاریں گے اور اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور لیسن ہم اپنے لیے لیں گے کہ ہدایت جو ہے اس کو اپنی دعا میں شامل کریں گے۔ ہر روز کی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہدایت کو اپنے لیے مانگنا، اس دعا کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، اور شامل بھی کیسا کرنا کہ دل میں اس کو واقعی ایک تڑپ رکھتے ہوئے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بے قراری کے ساتھ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو اس وقت اس کی دعا جو ہے سنی جاتی ہے۔ تو دل میں ایسی لاچاری اور تڑپ جو ہے انسان کی ہونی چاہیے ہدایت کو مانگتے وقت کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیں اور اس کو ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیں۔ اور جب ہدایت سامنے آئے، جب نیکی کا موقع سامنے آئے تو پھر اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں اور اس کو جو ہے ٹال نہ دیں، بلکہ فوراً سے اس نیکی کو بڑھ کر لیں، کیونکہ آپ نے جب دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سیدھا راستہ آپ کے سامنے لائیں گے، دکھائیں گے، نیکی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو پھر اب آپ کا یہ کام ہے، اب آپ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس نیکی کو ضائع مت کریں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے خوش رہیں، تاکہ اگر جان بوجھ کر نافرمانی کی تو جو ہے ایسے لوگوں کو پر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو کہ صرف غصہ نہیں، بہت زیادہ ناراضگی ہے، شدت کی ناراضگی اس میں آتی ہے۔ جو انسان جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، جانتے بوجھتے نافرمانی کر جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ لا علمی میں اپنی زندگی کو نہیں گزارنا، بلکہ علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ جو ہے اس زندگی کو گزارنا ہے اور یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا مکمل ہو گیا، کلاس اینڈ کر لیتے ہیں۔ کسی کو کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔